بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انبیاء کرام اسی مقصد کو لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کو بخوبی نبھایا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا اور لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، دولت مند ہو یا قلاش، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آیا تو اسے اس دنیا کو چھوڑ کر آج نہیں تو کل جانا ہے۔ اس دنیا کو مقصد حیات کو دے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ایسا کسی بھی آسمانی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ سال میں صرف ایک مہینہ اللہ کی عبادت کر لیا جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے، اللہ کو خوش کر لیا جائے، اس کے بعد 11 مہینے جو بچتے ہیں اس میں ہم عیش اور آرام کی زندگی گزار لیں۔ ایسی کوئی واقعہ اور ایسی کوئی حدیث دنیا کے اندر اب تک ملی نہیں کہ صرف اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں قبول کرتا ہے، اس کے بعد 11 مہینے اللہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مقصد حیات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر صرف اور صرف میری عبادت کرنا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، کہ تم اپنے رب کی حمد بیان کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرو۔ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی بڑائی، اپنے رب کی کبریائی، اپنے رب کی عظمت و بلندی کو بھی تمہیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ رب العالمین سب سے بالا اور برتر ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس کے سامنے نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی مالدار ہے، نہ کوئی دولت مند ہے، نہ کوئی زمین جائیداد والا ہے، بلکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اسی کی عبادت کی جائے، اور عبادت تب تک کرنی ہے جب تک تمہارے جسم کے اندر جان باقی ہے، جب تک تمہارے جسم کے اندر جان باقی ہے، جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہے، جب تک تمہاری جان میں جان باقی ہے، تب تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت میں کوئی کوتاہی، کوئی سستی، کوئی کاہلی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہر وقت ہر دم تمہیں کرنی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتی ہے۔ بھلے ہم اور آپ اپنے دل کی بات تو مان سکتے ہیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں کامرانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، اپنے رب کی حمد اور بڑائی بیان کرتے رہیے، اور وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے رہیے۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب ہم مرنے والے ہیں۔ تمہاری موت جب تک نہ ہو جائے تب تک اللہ کی عبادت سے چھٹکارا نہیں۔ اللہ کی عبادت، تمہاری سانسیں بند، اللہ کی عبادت بند۔ تمہاری سانسیں جب تک چل رہی ہے، تم جب تک
جسم کے اندر حرکت کر سکتے ہو تب تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا اور کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں مسجدوں کو ایسے آباد کیے، مسجدوں میں کھچا کھچ بھری ہوئی صفیں ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے پہلے آتا تھا، لیکن جیسے ہی عید الفطر کی نماز ادا کی، اللہ کی قسم جو مسجدیں 5 6 7 صفیں بھر جایا کرتی تھی وہ مسجدیں آج ایک صف بھرنے کے لیے بھی ترس رہی۔ کیا یہ اللہ کی عبادت؟ کیا اس میں اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہوگا؟ کیا یہ عبادت سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کرے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائی اور دوستو۔ جو رب رمضان المبارک کے مہینے کا تھا وہی رب اس مہینے کا بھی ہے، وہی رب جو ہے 12 مہینے کا رب ہے، وہی اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، چند سجدے کر لینے کے بعد، چند قیام اور سجود کر لینے کے بعد، چند پیسے خرچ کر لینے کے بعد اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس میں ہے، ہماری کامرانی اس میں ہے، تو آپ کی بھول ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک جسم کے اندر جان ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہے، تب تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مومن وہ ہے جو سحری کے وقت اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہوں سے جو ہے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، پچھتاوا ہوتا ہے اور اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے اور مان لیتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم سے یہاں بھول اور چوک ہوئی۔ تب جا کر کے وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اس بندے کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، پہلی چیز اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج تم جوان ہو، آج تم صحت مند ہو، آج تم تندرست ہو، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہو، تم اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے اپنے سر کو جھکا سکتے ہو، تم اللہ رب العالمین کے عبادت سے کوسوں دور رہنے والوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلا سکتے ہو، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہو، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلا سکتے ہو۔ یہ کب ہوگی؟ جب تمہارے پاس صحت ہوگا، جب تمہارے پاس تندرستی ہوگی، جب تمہارے پاس طاقت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو، اپنی تندرستی کو، اپنی صحت کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو کہ جوانی میں اللہ کی عبادت اتنی کر لو کہ جب جوانی کے دہلیز پر تم پہنچ جاؤ تو اللہ کو اتنا یاد کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ایسے کرو کہ اللہ رب العالمین جب تم بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاؤ تو جوانی کی عبادت بڑھاپے میں کام آ جائے۔ آج ہماری جوانی کیسی گزر رہی ہے؟ آج ہماری جوانی مستیوں بھری زندگی گزر رہی ہے، مستیوں میں گزار رہے ہیں، عیش پرستی میں گزار رہے ہیں۔ کل دیکھا جائے گا یا پھر دیکھ لیں گے بعد میں کہ اللہ کی عبادت کب کرنی ہے۔ ابھی تو جوانی کے دہلیز پر ہمارا قدم چلا ہے،
ابھی ہم جوان ہوئے ہیں، ابھی خوبصورت ہیں، ابھی جوان ہیں، ابھی صحت مند ہیں، ابھی تندرست ہیں، ابھی عیش کر لیتے ہیں، ابھی عیاشی بھری زندگی گزار لیتے ہیں، ابھی زناکاری اور بدکاری کر لیتے ہیں، ابھی چوری اور جواکاری کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں، ابھی بعد میں جب یہ ساری چیزیں جوانی جب ڈھل جائے گی تب اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں گے، مسجد کو پکڑ لیں گے، اللہ اللہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جوانی کے عالم میں جو عبادت ایک جوان انسان کرتا ہے، ایک صحت مند کرتا ہے، ایک تندرست کرتا ہے، وہ بڑھاپے کے عالم میں وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ بڑھاپے کے عالم میں نہ صحیح طور طریقے سے وہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ قیام کر سکتا ہے، نہ مسجد کو چل کر کے آ سکتا ہے، اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہے، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہے جو ایک انسان جوانی کے عالم میں جو اللہ کی عبادت کر سکتا بڑھاپے کے عالم میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ وصحتک قبل مرضک، اپنی صحت کو، ابھی تمہارے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی تم بیمار نہیں ہو، ابھی صحت مند ہو، ابھی تندرست ہو، بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ جب بیماری آ جائے گی تب تمہاری صحت مندی ختم ہو جائے گی۔ بیماری آ جائے گی، تم پانی کو چھو نہیں سکتے، تم وضو نہیں کر سکتے، تم نہا نہیں سکتے، تو پھر تم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے؟ جب اللہ نے صحت مند بنایا، ابھی صحت اور تندرستی ہے، ابھی بیماری نہیں ہے، تو صحت مندی میں اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کر لو، دن اور رات اللہ کی عبادت میں گزارو، اچھے اچھے اعمال کرو، نیک اعمال میں اپنی پوری زندگی کو صرف کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج غرور میں مست ہیں، مغرور بنے ہوئے ہیں، صحت مند ہیں، ارے ہمارے پاس بیماری نہیں آ سکتی۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں اللہ کی قسم جو اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ تو ایسے حالات آنے سے پہلے پہلے جو صحت اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس کو غنیمت تصور کر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ تم چلنے کے لیے ترس جاؤ، تم اٹھنے کے لیے ترس جاؤ، تم چلنے کے لیے ترس جاؤ، تم کھانے اور پینے کے لیے ترس جاؤ۔ ایسی مرض آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو۔ وفراغک قبل شغلک، تیسری چیز، ابھی خالی وقت ہے، ابھی کوئی بزنس نہیں کر رہے، ابھی دکان نہیں ڈالے ہوئے ہیں، ابھی کوئی کام کاج نہیں ہے، مشغولیت کے آنے سے پہلے یعنی بزی ہو جانے سے پہلے پہلے تم اللہ رب العالمین کو اتنی عبادت کر لو کہ جب مشغولیت میں پھنس جاؤ تو یہ خالی وقت میں جو تم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے وہ کافی ہو جائے۔ آج ہم خالی وقت میں ہیں، فراغت ہے میرے پاس، آپ کے پاس، ہم مشغولیت میں ابھی قدم نہیں رکھے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ بعد میں کیا آپ دیکھیں گے؟ بعد میں اس طرح کا سوچ اپنے دل و دماغ سے ہٹائیے، اپنے دل و دماغ سے۔ اللہ رب العالمین کب کیسے کایا پلٹ دے کسی کو کہنا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابھی خالی وقت دیا ہے، فراغت کا وقت ہے، ابھی اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ آج اکثر و بیشتر نوجوان اللہ کی قسم اپنے فراغت کو عیاشیوں میں گزار رہا ہے، موبائل میں گزار رہا ہے، سیریل میں گزار رہا ہے، ٹی وی اور فلموں میں گزار رہا ہے،
شراب پینے میں گزار رہا ہے، جوا کھیلنے میں گزار رہا ہے۔ یہ نوجوان ابھی آپ نے دیکھا، ابھی چل رہا ہے IPL کا میچ، ہم نے دیکھا اللہ کی قسم ایسے ایسے نوجوان کو دیکھا جو ابھی تندرست ہے، صحت مند ہے، ابھی جوانی کے دہلیز پر پہنچا ہوا ہے، اللہ کی قسم سٹے بازیاں کر رہا ہے، ایک ایک بال پہ 500 اور 1000 روپے کا پیسہ لگا رہا ہے۔ یہ نوجوان کہاں جائے گا؟ اس کو سدھرنے کا موقع یا پھر گاؤں والے نہیں دے رہے ہیں، یا ان کے پاس سختی نہیں کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ سختی نہیں کی جا رہی ہے۔ ان کے گارجین کیا مر چکے؟ ان کے گارجین کیا زندہ نہیں ہے کہ تمہارے بچے 12 اور 1 بجے رات کو گھر واپس لوٹ رہا ہے؟ تم نے کبھی تماچے کھینچ کر کیوں نہیں مارے؟ تم نے کبھی اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور جب بگڑ جاتا ہے، جب وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تب تم جگہ جگہ یہ شکایت کرتے پھرتے ہو کہ ہمارا بچہ بگڑ چکا ہے، ہمارا بچہ ہمارا بات نہیں سن رہا ہے، والدین کی بات نہیں سنتا ہے۔ کیسے سنے گا جب اس وقت جب پہلی مرتبہ اس نے غلطی کی اور 12 اور 1 بجے موبائل دیکھ کر کے عیاشی بھری زندگی گزار کر کے جب آیا تو تم نے محبت سے اس کا دروازہ کھول کر کے استقبال کیا، تم نے تماچے کھینچ کر نہیں مارے، اس وقت تم نے اسے سدھارنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آج تمہیں شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور شکایت کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ چکا ہے، ہمارا بچہ سدھر نہیں رہا ہے، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، ہمارا بچہ دین اسلام پر نہیں چل رہا ہے، ہمارا بچہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کی شکایت کرو۔ ہاں، اگر تم نے محنت کی ہوتی، اگر تم نے کوشش کی ہوتی تو وہ بچہ آج تمہارے ساتھ مسجد کو آتے، وہ بچہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا جب بلند ہوتی اس کی کانوں سے جا کے ٹکراتی، بچہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آتا۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ، اور یہ مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے پاس یہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت نماز فرض کیا، یہ مسلمانوں کو بتانے کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ کتنے وقت نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو یہ سدھرنے کا موقع نہ ہم دے رہے ہیں نہ آپ دے رہے ہیں، یہ بگڑتا جا رہا ہے، یہ دین اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہماری اولاد کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 12 بجے ہلڑ بازیاں کرتے رہتا ہے اور جو ہے کھیل اور تماشے میں لگا رہتا ہے، لیکن ہمیں پوچھنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر لگام کسنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں کمانے کی فرصت ہے، دولت جمع کرنے کی فرصت ہے، گھر اور مکان بنانے کی فرصت ہے، دولت جمع کرنے کی فرصت ہے، زمین اور جائیداد خریدنے کی فرصت ہے، فلاں بازار میں فلاں ریٹ میں جو ہے مال مل رہا ہے، زمین مل رہا ہے، وہاں ہم دوڑ کر کے تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ ٹی وی اور سیریل دیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ عیش پرستی میں زندگی گزار رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوشش کی کہ میرے بچے تم نے جو کر رہا ہے وہ غلط ہے؟ کبھی تم نے نہیں کہا تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کی شکایت کرو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مالداری ہے، ابھی دولت ہے، ابھی زمین جائیداد ہے، ابھی اللہ کے راستے میں اتنے خرچ کر ڈالو، ابھی اتنے اللہ رب العالمین کے راستے میں اتنے خرچ کرو کہ ابھی دولت ہے، ابھی زمین جائیداد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ۔ تب تمہارا دل کہے گا کاش
میرے پاس جو دولت تھی، میرے پاس جو زمین جائیداد تھا، کاش میں اس وقت اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر ڈالتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہ بیماریاں کہاں سے آتی ہے؟ یہ صحت مندی بیماریوں میں کیسے تبدیل ہو جا رہی ہے؟ آج نہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، نہ اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دولت دیا ہے، بس سارا مال ہڑپے جا رہے ہیں، سارا مال کھائے جا رہے ہیں، زمین اور جائیداد خریدنے میں لگا رہے ہیں، بلڈنگیں ٹھوک رہے ہیں اور 1 منزلہ 2 منزلہ بنا رہے ہیں، خوبصورت ڈیزائن بھی بنا رہے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے ڈیزائن بنا رہے ہیں، دوسرے کو اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سوچ ہم اور آپ جب رکھیں گے تو صحت مندی میں بھی بیماری ہوگی، اور جب تمہارے پاس دولت اور مال کا فراوانی تھا تو اس وقت تم نے بڑی عیاشی کی اور اللہ رب العالمین کے راستے میں نہ خرچ کر کے تم نے شراب کے اڈوں میں وہ پیسہ خرچ کیا، تم نے جوئے بازی کی، تم نے جو ہے IPL میں سٹے لگا کر کے اور سٹے بازیاں لگا کر کے تم نے وہ پیسے کو برباد کیا ہے۔ آج تم اپنی زندگی پر تم ترس کیسے نہیں کھا سکتے ہو؟ تم کیوں نہیں کھا رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہماری جو زندگی دی ہے کیا عیش پرستی کرنے کے لیے دی ہے؟ شراب نوشی کرنے کے لیے دی ہے؟ جوا کھیلنے کے لیے دی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اگر یہ صحت اور تندرستی دی ہے تو صرف اس لیے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وحیاتک قبل موتک، 5ویں چیز، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ جو زندگی ملی، اس زندگی کو غنیمت تصور کرو، اس زندگی کو غنیمت جانو اور اس زندگی کا احساس کرو کہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی کیوں ہمیں عطا کی ہے۔ جس دن تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں مقصد حیات اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہے، اللہ کی قسم جس دن تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بیٹھ جائے گا، جس دن تم یہ تصور کر لو گے، جس دن تم یہ سمجھ لو گے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا ہے، اس دن تم تمام طرح کی برائیاں چھوڑ دو گے، تمام طرح کی برائیاں تم چھوڑ دو گے، تم عیش پرستی بھری زندگی نہیں گزارو گے، تم انتظار کرو گے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا تب بلند ہو کہ ہم دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آئیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ 1 مہینے عبادت کر لینے سے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں بن جاتا، وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے کہ جو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا، نماز کا پابند ہوا، صدقہ و خیرات کیا اور باقی 11 مہینے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری عبادت اللہ رب العالمین تمہارے منہ پہ مار دے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے۔